بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، آپ سب کو ناگ ٹی وی 4 پر خوش آمدید۔ میرے عزیز دوستو، ہم جس عظیم و شان سطح زمین سے تعلق رکھتے ہیں، اس کی آپ کے سامنے کوئی 2500 سال پرانی تاریخ میں اس خطے پر آپ کو نہ انصاف ملے گا، نہ انسانی حقوق ملیں گے، نہ دولت کی برابر تقسیم ملے گی، اور نہ ہی قانون کی بالادستی کا نام و نشان آپ کو ملے گا۔ میرے عزیز دوستو، کہنے کو یہ عظیم خطہ سونے کی چڑیا تھا جو اکثر حملہ آوروں کے پنجے میں قید رہی، وہ گولڈن سپیرو یا گولڈن چڑی وسطی ایشیا یا شمالی افغانستان سے شکست خوردہ لوگ اٹھے اور آ کر دلی پر قابض ہو جاتے۔ سب سے تازہ مثال آپ کو مغل خاندان کی بنیاد کی بتاتے ہیں، جن کو ہم بڑے فخر سے شہنشاہ بابر کو اس نام سے پکارتے ہیں، مگر وہ بابر اپنے بائی علاقہ میں اپنی خاندانی حکومت حاصل کرنے میں بالکل ناکام رہا، مگر اس کی دیدہ دلیری دیکھیے اور اس پاک و ہند کے لوگوں کی دلیری دیکھیے۔ اس کے سامنے بالکل چڑیا کی طرح چون چون نہ کر سکے اور بابر نے دلی کو فتح کر لیا۔ میرے عزیز دوستو، یہ تو باہر سے آنے والے حملہ کی دائیں ہاتھ کا کھیل تھا، مگر جب سلاطین دلی کا بھی یہی حال تھا۔ میرے عزیز دوستو، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر سوچئے، ترک غلام برصغیر جس کو ہم پاک و ہند بھی کہتے ہیں، ان غلاموں نے بغیر کس تکلیف کے اس سونے کی چڑیا پاک و ہند پر صدیوں سال حکومت کرتے رہے۔ اگر ہم غلاموں کا ذکر کریں تو یہ بھی دنیا کا واحد خطہ ہے جس خطے میں ہمارے آقا دراصل آزاد کردہ غلام تھے۔ میرے عزیز دوستو، یہ بھی حیرت انگیز طور پر یہ سچ ہے کہ ہمارے اس خطے کو برباد کرنے والے یہ بیرونی حملہ آور تھے، جن کو ہم آج بھی اپنے ہیرو بنا دیتے ہیں، یعنی جن لوگوں نے، وہ ترک ہوں، کوئی منگول ہوں، کوئی مغل ہوں، کوئی غزنوی ہوں، کوئی افغانی ہوں، یعنی جنہوں نے ہمارے علاقوں پر لوٹ مار کی، مقامی خواتین اور بچوں کو برہنہ سینکڑوں میل دور لے جا کر فروخت کر دیتے، اور ہم انہیں محسن قرار دیتے ہیں۔ کیا آپ کو یہ بات غیر معمولی نہیں لگتی؟ یا اس خطے کے لوگوں میں نہ کوئی عزت تھی، نہ کوئی غیرت تھی؟ جو بھی آدمی افغانستان سے، وسطی ایشیا سے آئے، حملہ آوروں کے سامنے
ساتھ آنے کی کوشش کی اور ہم نے اس کو شکست خوردہ کے طور پر پیش کیا، اور یہاں تک کہ مقامی لوگ جو مزاحمت کرتے تھے ان کو بھی لوگوں کی نظر میں نہایت ہی حقیر بنا دیا جاتا۔ یہ معاملہ آج بھی اسی خطے میں جاری ہے، اور یوں برصغیر میں غیر متعصب تاریخ لکھنے، پڑھنے اور جاننے کی اشد ضرورت ہے میرے دوستو، مگر اس کی ہمیں اجازت نہیں کہ ہم نے جو تاریخ ترتیب دی ہے اس میں ولن کو ہیرو اور ہیروئن کو ولن یہ بنا دیا۔ میرے عزیز دوستو، آج بھی اس خطے میں چاہے وہ پاک ہو چاہے وہ ہند ہو، ایک یہ خوفناک بات ہے جو آج بھی ایک حقیقت ہے۔ دونوں طرف کے حالات دیکھ لیں، ادھر بھی جن کو حکومت کرنے نہیں آتی آج وہ اس ملک کے مامے بنے ہوئے ہیں اور ظلم و تشدد پورے انڈیا میں پھیلایا ہوا ہے۔ اور ادھر پاک کی طرف دیکھ لیں، یہ وہ قوم جنہوں نے 75 سال پہلے پاکستان بننے کی شدید مخالفت کی اور پاکستان بنانے والے کو قائد اعظم کی طرح کافر اعظم کا خطاب دیا، اور جو آج کل نہایت ہی لائق و فیک جماعت اسلامی کے پروردہ مضمون نویس کالم نگار مولانا مودودی کو ایک نہایت ہی ان کا بس نہ چلے، ان کو امام مہدی کے درجے پہ بٹھا دیں، اور وہ جو کہتا تھا خدا کا شکر ہے ہم نے پاکستان کی پے بنانے تک بھی گناہ نہیں کیا، اب ہمیں یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ پاک و ہند کی جو تاریخ لکھی جائے وہ آزاد تاریخ دان لکھیں، یہ سلیکٹڈ اور سرکاری تاریخ دان ہر دور کی تاریخ کو مسح کرتے ہیں، اور آج کی نئے سرے سے تبدیلی ہونی چاہیے۔ 90% لوگ مقامی ہیں، مگر انگریز جان چکا تھا۔ یہ قوم صدیوں سے پسی ہوئی ہے، یہ قوم ذات کمی چودھری کے ڈکے چڑھی ہوئی ہے۔ اس قوم کو، اس پاک و ہند کے رہنے والے لوگوں کو ہی سوچنے کی طاقت محروم تھی، اور ہم چند پاؤں کی خاطر اپنے ہم مذہب ہم وطنوں کا گالا کاٹنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، جب انگریز یہاں آیا اس نے ہمارے پورے نظام کی کایا پلٹ دی۔ اس وقت انگلینڈ بہادر ایک سپر پاور تھا، اس نے برِ صغیر کو، پاک و ہند کو ہر وہ چیز جدید کرنے کی کوشش کی جس میں برطانیہ میں سب سے آگے تھا۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں ریلوے، بجلی، موٹر کار، پوسٹ، ڈاک، تار کا نظام، تعلیمی ادارے، بڑے بڑے ہاسپٹل، نہروں کا نظام اور اس طرح کے بہت سے بہترین کام انہوں نے کیے، مگر وہ ایک معاملے میں بھول کر چکے کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ مسلمانوں کی اکثریت نے جدید علوم کو پڑھنے سے مکمل اجتناب کیا۔ یہ ایک اس خطے کی نہایت ہی مسلمانوں کی محیب ترین غلطی تھی، جس کا خمیازہ
ہم آج تک بھگت رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اس دور میں جس شخص نے مغربی تعلیم حاصل کرنے کی طرفداری کی اور اس کو ایک مخصوص سوچ فنڈامنٹلسٹ ملا مولویوں نے اس کی زبردست مخالفت کی، اور تمام اس وقت کے علماء کرام نے، اس وقت کے عظیم مفتیان نے اس کو کافر کے فتوے دے ڈالے۔ اور شاید آپ کو یہ بھی یقین نہ آئے، اس دور کا ایک فتویٰ یہ بھی موجود ہے، جو بھی اس ٹرین پر سفر کرے گا اس کا نکاح باطل ہو جائے گا۔ مگر اس کے مقابلے میں وہ لیکوفائٹ، وہ اس ماحول کو سمجھنے والی شخصیت سر سید، وہ پہلا آدمی تھا، اس نے یہ تمام معاملات بانپ لیے، اور انہوں نے حد سے زیادہ تنقید، حد سے زیادہ کفر کے فتووں کے باوجود مسلمانوں کو بیسٹ تعلیم حاصل کرنے پر قائل کیا۔ سر سید احمد خان نے وہ عظیم کام کیا، اور مگر اس کو اس سلسلے میں ذیل و رسوا کرنے کی ایک منظم کوشش کی گئی۔ یہ میرے عزیز دوستو ایک کڑوا سچ ہے، مگر اس مسئلے کو اس دور کے مذہبی جماعتیں، سیاسی جماعتیں اور ملک میں موجود دینی درسگاہوں کی کوئی شاخ سامنے لانے کی کوشش نہیں کرتی۔ یہ ایک خطے کی نہایت ہی افسوسناک حالت تھی۔ ہم آج بھی جدید علوم حاصل کرنے سے گھبراتے ہیں۔ آپ کے سامنے ہم ایک مثال سامنے رکھتے ہیں، وہ ہے ایک افغانستان اور دوسرا بنگلہ دیش۔ افغانستان آج سے 40-45 سال پہلے ایک جدید ملک تھا، اس کی یونیورسٹیاں، کالج، خواتین کی تعلیم و تربیت، جدید فکر کے لوگ، ان کے پاس ہر چیز تھی۔ وہ دنیا کے ساتھ رواں چل رہا تھا۔ پھر پورے افغانستان کو مذہب کی بھیٹ چڑھا دیا گیا، اور اس کی ترقی و جدت کو ایسے بروت سے تباہ و برباد کر دیا گیا، اور اس کے بعد شدت پسندوں، بنیاد پرستوں ایسے گروہ کو اس ملک پر حاوی کیا جو نہایتی پتھر کے زمانے کے خیالات تھے۔ پورے افغانستان میں آج بھی کوئی بچی اسکول نہیں جا سکتی، نہ تعلیم حاصل کر سکتی، اور پینٹ کوٹ یا مغربی لباس پہننا کفر ہے۔ مگر میرے عزیز دوستو، ان کی ڈیمانڈ دیکھیے، اس کافر ملکوں سے مدد مانگی جا رہی ہے، ہماری مدد کریں، ہمارا ملک تباہی کے کنارے پر کھڑا ہے۔ میرے عزیز دوستو، مذہبی شدت پسندوں کے ہاتھوں ہمارے ہزاروں فوجی عام لوگ شہید ہوئے، مگر اب بھی ان کا ایک حصہ میڈیا اور ٹی وی اسٹیشن، ایک نہایت ہی اعلیٰ قسم کے دانشور بھی ہماری قوم کے فکری کو اور دانش کو تقسیم کرنے پر کامیاب ہیں۔ وہ بھی یہی چاہتے ہیں، افغانستان دشت، جہالت، موت اور قتل کا گڑھ ہے۔ میرے عزیز دوستو، وہ دن دور نہیں جب یہ آگ ہمارے گھر تک آ پہنچے گی، اور اسی قسم کے مذہبی لوگ، چاہے وہ مولانا فضل الرحمان گروپ ہو، چاہے وہ حضرت پیر صاحبہ کا گروپ ہو، چاہے وہ
मौलवी इमरान खां का ग्रुप हो, चाहे वो तहरीक-ए-लब्बैक का ग्रुप हो, ये चंद सालों की बात है, फिर ये भी अफ़गानिस्तान की तरह एक इबरत का निशान बन जाएगा। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ये हम आपके सामने एक साइड का मौक़िफ़ रख रहे हैं। ये आपके सामने हम पाक व हिंद बरसगीर की इज़्ज़ीम व शान कौम की हालत और मज़हबी लीडरान, मज़हबी तंज़ीमों के हालात सामने रखे हैं। इंशाअल्लाह ताला इसके आगे आने वाला प्रोग्राम वो हम बांग्लादेश के ऊपर करेंगे, वो भी इंशाअल्लाह ताला आपको पसंद आएगा। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आए, इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट सेक्शन में जाके अपना ज़ाहिर ख्याल करते हुए नाक TV4 को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।